پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں ایک چالاک عورت رہتی تھی جس کا نام جمیلہ تھا۔ وہ اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھی۔ جمیلہ کا مقصد ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا فائدہ اٹھانا تھا۔ گاؤں والے اس سے خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جمیلہ کسی بھی وقت ان کے ساتھ کوئی چال چل سکتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک کسان آیا جس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، لیکن وہ اسے بیچنا چاہتا تھا تاکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کر سکے۔ جمیلہ نے کسان کو دیکھا اور فوراً اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے کسان سے کہا کہ وہ اس کی زمین خریدنے کے لیے تیار ہے، لیکن قیمت بہت کم رکھی۔ کسان نے مجبوراً زمین بیچ دی۔ جمیلہ نے زمین خریدنے کے بعد اس پر ایک خزانہ دفن ہونے کی افواہ پھیلائی۔ گاؤں کے لوگ اس افواہ کو سن کر اس زمین کی قیمت بڑھانے لگے۔ جمیلہ نے اسی زمین کو زیادہ قیمت پر بیچ دیا اور خوب منافع کمایا۔ کسان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ دھوکہ کھا چکا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن جمیلہ نے سوچا کہ گاؤں والوں سے سونا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ اس نے ایک نقلی سونے کی اینٹ بنائی اور گاؤں کے لوگوں کو دکھایا کہ اس کے پاس جادوئی سونا ہے جو راتوں رات دوگنا ہو جاتا ہے۔ لوگ جمیلہ کی باتوں میں آ گئے اور اپنے سونے کو دوگنا کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ جمیلہ نے لوگوں سے سونا لیا اور کہا کہ وہ انہیں اگلے دن دوگنا سونا واپس کرے گی۔ اگلے دن جمیلہ غائب ہو گئی۔ لوگوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ جمیلہ نے سونا بیچ کر ایک اور گاؤں میں نئی زندگی شروع کر دی۔ جمیلہ نے نئے گاؤں میں پہنچ کر خود کو جادوگرنی کے طور پر متعارف کرایا۔ اس نے دعوی کیا کہ وہ لوگوں کی مشکلات حل کر سکتی ہے اور ان کے مسائل کا جادوئی حل نکال سکتی ہے۔ گاؤں والے جمیلہ کی باتوں میں آ گئے اور اسے مختلف مسائل کے حل کے لیے پیسے دینے لگے۔ جمیلہ نے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دے کر ان سے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا۔ اس نے ہر مسئلے کا جعلی حل دیا اور لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ ان کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کے مسائل جوں کہ توں ہیں اور جمیلہ نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ جب گاؤں والوں کو جمیلہ کی چالاکی کا پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے جمیلہ کو پکڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جمیلہ کو احساس ہوا کہ اس کا دھوکہ اب نہیں چلے گا اور اسے گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ جمیلہ نے ایک آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ ان کے تمام مسائل کا ایک آخری حل دے گی، لیکن اس کے لیے اسے ایک رات کا وقت دیا جائے۔ گاؤں والوں نے اس کی بات مان لی اور اسے ایک رات کا وقت دے دیا۔ اس رات جمیلہ نے گاؤں والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئی۔ وہ ایک اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ وہاں اپنی چالاکیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ گاؤں والے جب صبح اٹھے تو انہیں احساس ہوا کہ جمیلہ انہیں دوبارہ دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے۔ جمیلہ نے نئے گاؤں میں پہنچ کر پھر سے اپنی چالاکیوں کا آغاز کیا۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے نئے طریقے ڈھونڈے اور اپنا فائدہ اٹھانے لگی، لیکن اس بار وہ زیادہ محتاط تھی تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو۔ نئے گاؤں کے لوگ پہلے گاؤں کے لوگوں سے زیادہ ہوشیار تھے۔ انہوں نے جمیلہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ انہیں جلد ہی جمیلہ کی چالاکیوں کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب جمیلہ ایک نئے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی تھی، گاؤں والوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انہوں نے اسے گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا اور اس کے تمام جرائم کا حساب لیا۔ گاؤں کے سردار نے جمیلہ کے تمام جرائم سن کر اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جمیلہ کو قید کر دیا اور اس سے تمام چوری کی ہوئی رقم واپس لے لی۔ جمیلہ نے پہلی بار اپنے اعمال پر پشیمانی محسوس کی۔ جمیلہ نے قید میں رہتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی چالاکیوں سے نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچایا بلکہ خود کو بھی مصیبت میں ڈالا۔ اس نے توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ جمیلہ نے سردار سے معافی مانگی اور وعدہ کیا
کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گی۔ سردار نے اس کی معافی قبول کر لی اور اسے ایک موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ قید سے رہا ہونے کے بعد جمیلہ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کیا۔ اس نے اپنے چالاکیوں کو چھوڑ کر محنت اور ایمانداری کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے لوگوں کی مدد کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔